ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون حمد و ثنا کے بعد سورۃ البقرہ پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ابتدائی آیات میں افکار و نظریات، سیرت و کردار کے اعتبار سے انسانوں کے تین گروہوں متقین، اللہ کی ذات پہ کامل ایمان اور یقین رکھنے والے، کافرین، احکام الہی سے کھلی بغاوت کرنے والے اور منافقین تذبذب کا شکار ہو کے کبھی ان کے ساتھ اور کبھی ان کے ساتھ ملنے والوں کا تذکرہ ہوا۔ ساتھ ہی ان کے عواقب و نتائج پہ بھی بیان ہوا۔ متقین کے بارے میں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
کافرین کے بارے میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور منافقی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب ایمان والوں سے ملتے کہتے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف الگ ہوتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے ان کی کیفیت دھوبی کے اس کتے جیسی ہے جو نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، دوغلے پن کی وجہ سے نہ تو ایمان والے انہیں اپنا ساتھی سمجھتے ہیں اور نہ کفر والے انہیں اپنا ساتھی سمجھتے ہیں۔ وہی مثال صادق آتی ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اور آخرت کے اعتبار سے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِیمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کہیں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ان کا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ان کے مقصد حیات کی طرف متوجہ کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، خواہ تم متقی ہو، خواہ تمہارا شمار کافروں میں ہوتا ہے، خواہ تم منافق ہو، اس بات کو ذہن نشین کر لو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جسے بغیر مقصد کے بنایا گیا ہو۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہی پیدا کیا گیا۔ زمین کا فرش بچھایا گیا، آسمان کی چھت بنائی گئی، سورج چاند ستاروں کے فانوس جلائے گئے، نالے نہریں اور دریا بہائے گئے، فصلیں اور باغات اگائے گئے، گائے بھینسیں بکریاں اور دیگر جانور پیدا کیے گئے، گرمی سردی خزاں اور بہار کے موسم بنائے گئے۔ الغرض کائنات کی ہر چیز بنائی گئی انسان کی خدمت کے لیے، اور انسان کو پیدا کیا گیا رحمان کی عبادت کے لیے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ ہر چیز اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچان کے اس پہ عمل پیرا ہے۔
کاش انسان بھی اپنے مقصد حیات کو سمجھ کے اسے اپنا لے۔ کہنے والا کہتا ہے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، ان میں سے کوئی انڈے دے کے غذا کا سبب بن رہا ہے، کوئی دودھ پلا کے غذا کا سبب بن رہا ہے، کوئی اپنا گوشت پیش کر کے غذا کا سبب بن رہا ہے، کوئی خدمت گزاری کر کے اپنا مقصد پورا کر رہا ہے۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، سورج چاند اور ستارے تیری ضیاء کے واسطے، یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو الہ کے واسطے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی تخلیق کے مقصد کو ذہن نشین رکھتے ہوئے اسے پورا کرنے والا بنا دے۔ عبادت تین چیزوں سے ہوتی ہے۔ نمبر ایک زبان سے، نمبر دو جسم سے، اور نمبر تین مال سے۔ زبان کی عبادت قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، درود و سلام پڑھنا، دعائیں اور التجائیں کرنا، یہ عبادت کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے جائز نہیں۔ جسم کی عبادت نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج عمرہ کرنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، یہ عبادت بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ مال کی عبادت زکوٰۃ دینا، صدقہ خیرات کرنا، قربانی کرنا، نذر و نیاز دینا، منتیں مرادیں ماننا، یہ بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان ہر روز اپنی ہر نماز کے تشہد میں جب بیٹھتا ہے تو یہ اقرار کرتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی، جسمانی اور مالی عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ اس عہد کی پاسداری کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اللہ تمام انسانوں کو، کافر ہوں، مسلمان ہوں یا منافق ہوں، اپنی عبادت کی طرف اس طرح راغب کرتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ، قبر کی سختیوں سے بچ جاؤ، حشر کی تلخیوں سے بچ جاؤ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔
اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کس سے پیدا کیا؟ پہلے انسان، ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا، پھر ان کی پسلی سے سیدہ حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے انسان کی تخلیق کو پانی کی طرف منتقل کر دیا۔ پہلے انسان مٹی سے بنے اور دوسرے یا دیگر انسانوں میں جوہر تو مٹی کا ہے لیکن ظاہری صورت پانی کے ایک قطرے کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ انسان پہ لازم ہے کہ وہ دیکھے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ اسے اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ تھوڑی سی جگہ، یہ پیٹھ ہے، یہ پسلیاں ہیں، اس کے درمیان ایک چھوٹی سی نالی ہے، اس نالی کے اندر انسان پھدکتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس اس سے بڑی تو جگہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ باپ کی پیٹھ میں کچھ عرصہ گزارتا ہے، پھر اسے ایک دوسری جگہ کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ماں کا رحم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو حقیر مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنا کے ایک محفوظ جگہ پہ رکھا۔ اس نطفے کو لوتھڑے میں تبدیل کیا، لوتھڑے کو بوٹی میں بدلا، بوٹی کو ہڈیوں میں تبدیل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان 40 دن ماں کے پیٹ میں نطفے کی صورت میں رہتا ہے، پھر 40 دن جمے ہوئے خون لوتھڑے کی صورت میں رہتا ہے، پھر 40 دن ایک بوٹی کی صورت میں رہتا ہے۔ 120 دن یعنی جب 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں نا، اس میں روح پھونکنے کا موقع آتا ہے، پھر اس کا ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، دروازے کی جگہ منہ رکھ دیا جاتا ہے، کھڑکیوں کی جگہ کان لگا دیے جاتے ہیں اور ان میں سماعت کے لیے آلے نصب کر دیے جاتے ہیں، روشن دانوں کی جگہ آنکھیں لگا دی جاتی ہیں، دیکھنے کے لیے دوربینیں فٹ کر دی جاتی ہیں، چھت کی جگہ کھوپڑی مضبوط بنائی جاتی ہے، اس کے نیچے عقل و خرد کے خزانے جمع کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب ایسی کیفیت ہوتی ہے ثم جعلنا النطفة علقة
فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، پھر ہم ان ہڈیوں کو گوشت پہنا دیتے ہیں، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم اسے ایک نیا ہی روپ عطا کرتے ہیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے اچھا تخلیق کرنے والا ہے۔ انسان پہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ جو قادر مطلق ہے اس کو بہت کچھ بنا دیتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی انسان کے پاس آتا ہے کہ یہ خالی ہاتھ، کچھ نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ، اب وہ سب کچھ عطا کرتا ہے۔ فرمایا حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کیا انسان پہ زمانوں میں سے ایک ایسا وقت نہیں آیا کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا؟ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، نطفہ بھی ایک نہیں، ملتے ہیں تو انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا، کچھ نہیں ہوتا، اللہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے، لیکن انسان کی بد نصیبی ہے کہ اس خالق کو، پیدا کرنے والے کو بھول جاتا ہے جو باپ کی پشت میں اس کی حفاظت کرتا رہا، جو ماں کے پیٹ میں اس کی حفاظت کرتا رہا، جو دنیا میں آنے کے بعد قدم قدم پہ اس کی حفاظت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اسے زندہ رہنے کے لیے سانس لینے کی توفیق بخشتا ہے۔ اللہ کی مہربانی اور کرم نوازی کے بغیر انسان ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا، لیکن اپنے اس مہربان رب کو پھر بھول جاتا ہے، اسے ناامید ہونے لگتا ہے، اس کی امیدیں کہیں اور بن جاتی ہیں، کوئی حجروں کے سامنے جھکنے لگتا ہے، کوئی شجروں کے سامنے جھکنے لگتا ہے، کوئی قبروں کے سامنے جھکنے لگتا ہے۔ اللہ قرآن میں انسان کو مخاطب کرتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، کون سی چیز نے تجھے تیرے مہربان رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے درست کیا اور تجھے برابر کر دیا، جس صورت میں چاہا اس صورت میں تجھے پیدا فرما دیا۔ سوچ تو صحیح، یہ اللہ کا احسان نہیں؟ اس نے تجھے اشرف المخلوقات انسانوں میں احسن تقویم بنا کے پیدا کیا۔ اگر وہ تجھے گدھا بنا دیتا، گھوڑا بنا دیتا، لوگ ڈنڈے مار مار کے
تیرا برا حشر کرتے، تیرے اوپر سامان لاد کے تجھے تکلیفوں میں مبتلا رکھتے، پھر اچھا ہوتا۔ رب کو بھول گیا ہے جس نے تجھے اشرف المخلوقات انسانوں میں اور احسن تقویم انسانوں میں پیدا کیا، انسانوں میں رکھا ہے۔ اس رب کی عبادت کر۔ رب کی عبادت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے پہلے نمبر پہ تو اس نے پیدا کیا۔ کوئی بھی کسی کو بنائے تو کیا اس کا حق نہیں ہوتا کہ اس سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے؟ جب بنایا اس نے تو پھر عبادت کروانا بھی تو اسی کا حق بنتا ہے نا۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی قدرت طاقت بے انتہا ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مشکل سے مشکل کام کیوں نہ ہو، اس کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اسے چھوڑ کے اس کی عبادت میں جنہیں تو شریک کر رہا ہے، پہلے نمبر پہ بات یہ ہے کہ انہوں نے تجھے پیدا نہیں کیا، کسی اور چیز کو بھی پیدا نہیں کیا۔ اور دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ وہ تو بے جان ہیں، وہ مردہ ہیں، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو پھر ان کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ کیا ملے گا تمہیں؟ فرمایا والذین یدعون من دون اللہ ما یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ جنہیں وہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور آج ماشاءاللہ ممبروں پہ کھڑے ہو کے جبے دستار پہن کے ایسی ایسی افسانے داستانیں گھڑی جاتی ہیں کہ انسان اور سر پکڑ کے بیٹھ جائے۔ اللہ کے قرآن کو سچا کہیں یا کسی ممبر و محراب کے وارث کے بیان کو سچا کہیں؟ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے قرآن کو سچا کہے، کیونکہ اس نے پہلا سبق یہ پڑھایا تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں کرنا۔ اور قرآن کہتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، جنہیں اللہ کے سوا وہ پکارتے ہیں اور وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور وہ تو خود پیدا کیے گئے، اموات، مردہ ہیں۔ اگر حجر کی صورت میں پتھر کے بنے ہوں تو پھر بھی بے جان مردہ، شجر کی صورت میں تو پھر بھی مردہ بے جان، اور اگر کس قبر میں پڑے ہوں تو پھر بھی دنیا سے تو رخصت ہو ہی گئے۔ اموات غیر احیاء، اور وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، کوئی شک نہ رہ جائے۔
وما یشعرون ایان یبعثون، اب وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، جسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ، کیونکہ باقی سب مخلوق ہیں، اللہ ہی خالق ہے، باقی سب مملوک ہیں، اللہ ہی مالک ہے، باقی سب مرزوق ہیں، اللہ ہی رازق ہے، باقی سب محکوم ہیں، اللہ ہی حاکم ہے، اور باقی سب کھاتے ہیں، اللہ ہی کھلاتا ہے، باقی سب پیتے ہیں، اللہ ہی پلاتا ہے، باقی سب پہنتے ہیں، اللہ ہی پہناتا ہے، باقی سب سوتے ہیں، اللہ ہی سلاتا ہے، باقی سب منگتے ہیں، اللہ ہی داتا ہے، باقی سب حاجت مند ہیں، اللہ ہی حاجت روا ہے، باقی سب مشکلات کا شکار ہیں، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اب باقی سب سوالی، اللہ جہانوں کا والی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے بھکاری ہو، اب منگتے ہو، اللہ ہی غنی اور بے پرواہ ہے۔ عبادت یہ اللہ کا حق ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار ہو کے جا رہا تھا۔ اب معاذ تیری عظمتوں کے کیا کہنے، تجھے اللہ کے حبیب کے ساتھ سواری پہ سوار ہونے کا موقع، آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ فرماتے ہیں آپ نے پوچھا یا معاذ، میں نے کہا لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں اور آپ کا فرمان سننے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ خاموش رہے، تھوڑی دیر چلتے رہے۔ پھر آپ نے کہا یا معاذ، میں نے پھر عرض کیا لبیک و سعدیک، حاضر ہوں، آپ کا فرمان سننے کی سعادت حاصل کرنے کا مشتاق ہوں۔ آپ پھر چلتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا یا معاذ، میں نے عرض کیا لبیک و سعدیک، حاضر ہوں، آپ کا فرمان سننے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا ہے معاذ حل تدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ فرمایا پھر ہم چلتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، میں نے پھر عرض کیا لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں، آپ کا فرمان سننے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا حل تدری ما حق العباد علی اللہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے؟ میں نے پھر عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا حق العباد علی اللہ اذا فعلوا ذلک ان لا يعذبهم، بندوں کا اللہ پہ حق یہ ہے جب وہ اسی کی عبادت کریں، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو اللہ انہیں عذاب سے بچا لے۔ یہی تو یہاں حکم ہوا نا لعلکم تتقون، تاکہ تم
بچ جاؤ۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ میں انہیں عذاب سے، تکالیف سے بچاؤں گا۔ اور حق تو کوئی کمزور بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ شوہر بیوی کا رشتہ بڑا مضبوط بھی ہوتا ہے اور بڑا نازک بھی ہوتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو ہر کوتاہی برداشت کرتا ہے، لیکن جب اسے پتہ چل جائے کہ حقوق زوجیت جو صرف میرا حق تھا، اس میں اس نے کسی کو شریک کر لیا ہے، تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ ہاں، بیوی اس حق میں شوہر کے کسی قریبی عزیزی کو کیوں نہ شریک کر لے، اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو عبادت اللہ کا حق ہے، اگر اللہ کے کسی مقرب بندے کو بھی اس میں شریک کر لیا جائے نا، اللہ اسے برداشت نہیں کرتے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ ہرگز نہیں بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا وہ گمراہی کے آخری کنارے تک پہنچ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، میری مغفرت بڑی وسیع ہے، میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں۔ میں چاہوں تو چوروں اور ڈاکوؤں کو بخش دوں، اور رہزنوں اور لٹیروں کو بخش دوں، زانیوں شرابیوں کو بخش دوں، اور راشیوں جواریوں کو بخش دوں، لیکن یاد رکھنا غیر اللہ کے پجاریوں کو میں نے نہیں بخشنا، کیونکہ یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، جس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے تو کسی اور کو اس کا شریک بنا لے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ تبھی آپ فرمایا کرتے تھے لا تشرک باللہ ان کتیتا او حرکتا، اگر تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، آگ میں جلا دیا جائے، جسم کے ٹکڑے کروا لینا، آگ میں جلنا گوارا کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اور دنیا کی آگ تو سہ لے گا، لیکن جہنم کی آگ کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ عبادت اللہ کا حق ہے۔ مولانا حالی فرماتے ہیں ہے ذات واحد یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہی کی ترجمانی ہے ذات واحد، عبادت کے لائق، دل اور زبان کی شہادت کے لائق اسی کے ہیں فرما، اطاعت کے لائق اسی کی ہے سرکار، خدمت کے لائق لگاؤ تو لاؤ اپنی، اسی سے لگاؤ، جھکاؤ تو سار اسی کے آگے جھکاؤ، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کی محبت کے صدادم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، اور نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی۔
اللہ انسانوں کو اپنے حبیب کے ذریعے یہ پیغام دیتے ہیں، میرے حبیب آپ بھی اعلان کریں اور لوگوں کو بھی یہ کہہ دیں، وہ بھی یہ اعلان کر دیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، جسمانی عبادت بھی، مالی عبادت بھی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ، اور میری زندگی میری موت اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اسی کا بن کے رہنے کا، اسی کی عبادت کرنے کا اب مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں ابتدا سے ہی اس کا فرما بردار ہوں۔ اب میری زندگی کا مقصد ہر مومن کی، ہر انسان کی یہ خواہش ہونی چاہیے اور اس کی زبان پہ یہ اعلان ہونا چاہیے، اور میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان اور میں اسی لیے نمازی۔ باقی آئندہ بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔